سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی یہ رب کا حکم ہے۔ رب نے حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی محض ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ مومن کی محبت، اطاعت، ایثار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کامل سپردگی کا عظیم مظہر ہے۔ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی۔ اللہ پاک نے جا بجا اپنی مقدس کتاب کے اندر قربانی کا ذکر فرمایا اور حکم دیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں، بلکہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اخلاص اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے فوراً عرض کیا، میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، رب نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ جان پیارے سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر رب کے حکم کے آگے جو سب کچھ قربان کر دے وہی محبوبیت ہے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات، اپنی محبتوں، اپنے انا اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دے۔ قربانی اپنے محبوب چیز اللہ کے لیے دینا۔ قربانی انسان کو سکھاتی ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، عطا ہے اس کی، اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا بہترین جانور دیتا ہے وہ دراصل اعلان کرتا ہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میں اپنی ہر محبوب چیز تیرے حکم پر قربان کر دوں۔ غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے۔ قربانی اسلامی معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ غریب، مسکین اور یتیم بھی عید کے دن خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت نے گوشت تقسیم کرنے کی ترغیب دی۔ نفس کی قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ تکبر کی قربانی، حسد کی قربانی، گناہوں کی قربانی اور نفس کی خواہشات کی قربانی ہے۔ اگر جانور ذبح ہو جائے مگر دل میں تکبر، ظلم اور گناہ باقی رہیں تو قربانی کا مقصد پورا نہ ہوا پیارے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ اور بلکہ قربانی سے بھی قبل اپنے عیوب سے توبہ کر لیں، پھر دیکھیں سونے پہ سہاگا ہے پیارے۔ قربانی کی فضیلت حدیث میں بار بار وارد ہوئی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، عید کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں خون کو بہانا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج قربانی صرف رسم نہ بنے بلکہ نماز کی پابندی آئے، حلال روزی کی فکر ہو، گناہوں سے توبہ ہو، والدین کی خدمت ہو اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، تب ہی قربانی کی روح حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں قربانی کے دن کرنا کیا ہے؟ یعنی 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت، ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ قربانی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہیں چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا، تم اسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 مہینے کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک امام احمد
برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا، یعنی قربانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ حدیث رسول حضرت امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الہی تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و شفقت دیکھیے۔ آپ قربانی کے وقت بھی اپنی گناہ گار امت کو نہیں بھولے، آپ نے اس گناہ گار امت کو یاد کیا۔ حضرت امام ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ یہ ان لوگوں کو اس سے درس ہے جو خصی پن کو عیب نکالتے ہیں، جبکہ خصی ہی جانور بہتر ہے، اس میں عیب نہیں بمقابل انڈو کے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا، یہ پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم الآخر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا ہو اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ حدیث پاک طبرانی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے، بھینس اسی کی جنس میں ہے۔ حدیث پاک ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور نے فرمایا، بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ حدیث پاک امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ طبرانی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک امام احمد وغیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کی مثل امام مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی، ابن ماجہ و دارمی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عیب ہیں جانور کے اندر تو پھر وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا کانا ہو کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، دکھتا ہو،
بیمار اتنا ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، چل نہ پاتا ہو، لنگڑا ایسا ہو کہ جس کا لنگ ظاہر ہو، جو عیدگاہ تک نہ پہنچ پائے، ایسا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو۔ حدیث پاک امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ جانور ہمیں خریدنا ہے پیارے، تو ہمیں یہ عیب بھی دیکھ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ جانور جس کو ہم کر رہے ہیں وہ عیبدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت قرآنیہ اور احادیث پاک سیکھنے کے لیے چینل پر آئیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ فرمان مصطفیٰ کے تحت زندگی گزاریں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے اصل ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔